سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہ گار نے تلاوت کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے بیک وقت 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی گھریلو مسائل پر بیان تھا، معاشرتی، اور وہ عدت پر بیان تھا، عدت وفات پر۔ آپ کو یاد ہوگا جمعوں میں مختلف موضوعات پر اس لیے بیانات ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو کم علمی کا ایک رجحان ہے وہ دور ہو اور ان کو اپنے ضروری مسائل سے آگہی یعنی واقفیت حاصل ہو، بجائے اس کے کہ گمراہی میں رہیں اور نقصان اٹھائیں۔ تو شرعی مسائل سے آگہی حاصل ہونا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری مسائل سے واقفیت رکھنا۔ تو آج کا موضوع ہے طلاق، اور طلاق معاشرے میں بہت کامن ہے اور عام طور پر لوگ بے دھڑک اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں جان لیں کہ اللہ نے اگر ایسا موقع آ جائے طلاق کا تو کیا طریقہ بتایا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے طریقوں پر عمل کریں۔ یہ جو میں نے آیت شریفہ آیت نمبر 229 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، 228 نہیں 229۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے آیت شریفہ کا حصہ سماعت فرمایا، کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان، فرمایا یہ طلاق 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہاں تک میں نے تلاوت کی تھی اور اسی کا ترجمہ آپ نے ابھی سنا۔ کیا فرمایا؟ یہ طلاق 2 بار تک ہے، الطلاق مرتان، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر معروف طریقے پر، بھلائی کے ساتھ۔ معروف کا ایک معنی ہوتا ہے نیکی، نیکی کے ساتھ روک لینا ہے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس پر آج گفتگو مقصود ہے، مختصر محدود وقت میں۔ بندہ اگر سمجھ لے تو مختصر وقت میں بھی بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنا نہ چاہے تو ساری رات بھی بیان کرتے رہو۔ محاورہ مشہور ہے کہ قصہ یوسف ساری رات بیان کرتے رہو، صبح اٹھ کے پوچھیں گے زلیخا مرتی ہے عورت، سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا۔ ایسے ہی اگر سمجھنا مقصود ہو تو فارسی کا مقولہ ہے عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور نہیں بے عقل کے لیے پھر پوری کہانی بھی آپ سنا دو تو بیکار ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ گھریلو معاملات میں
خاص کر اسلامی معاشرے میں جو بے راہ روی، افراتفری اور اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اسی لیے اس قسم کے موضوعات کو ہم جمعہ میں بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اجتماع ہوتا ہے، ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، سننے کا موقع ملتا ہے، دوسروں کو بھی سنانے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو بھی آپ اچھی بات، علم اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ دوسرے تک پہنچا دیں گے، یہ بھی ثواب ہے، کار ثواب ہے، علم کو آگے پہنچانا تبلیغ ہے۔ اب دیکھیے طلاق، فرمایا اللہ نے الطلاق، طلاق کا معنی ہے، لغوی معنی یہ ہے کہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اسی سے طلاق ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نکاح فضیلت کا عمل کیا ہے، وہ نکاح ہے، طلاق فضیلت کا عمل نہیں ہے، طلاق تو بامر مجبوری دی جاتی ہے۔ اللہ رسول نے جس عمل کو پسند کیا ہے وہ تو نکاح ہے، انبیاء کرام نے نکاح کیے، صحابہ کرام نے نکاح کیے، اولیاء کرام نے نکاح کیے، اہل بیت پاک نے نکاح کیے۔ تو نکاح جو ہے وہ ایک عبادت کا عمل ہے شرعی طور پر، اور شرعی مسئلہ ہے نکاح، اور وہ پسندیدہ عمل ہے۔ طلاق حرام عمل نہیں ہے، مگر مقبوض، مقبوض کا مطلب ہے ناپسندیدہ، مکروہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ، کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ نہیں چاہتا کہ جدائی ہو، کیونکہ اللہ نے تو معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ سسٹم عطا فرمایا ہے، ترغیب دی ہے نا قرآن میں، تو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یعنی آپ کو لگایا ہے اس طرف کہ نکاح کرو۔ متعدد احادیث ہیں جن میں نکاح کے بارے میں احکام بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں کہ بھئی نکاح کرو تاکہ تم بہت سی برائیوں سے بچے رہو۔ اس کے علاوہ معاشرے میں ایک سدھار پیدا ہو اور اچھا ہو، اچھائی ہو، نسل بڑھے، کنبہ بنے، یہ خاندان پیدا ہو، تو اس لیے نکاح کو تو پسندیدہ رکھا گیا ہے۔ طلاق کو جائز اس لیے رکھا کہ اگر یہ بالکل منع ہوتا تو مشکل ہو جاتی۔ مثلا ایک گھرانے میں اگر آپس میں گزارا ہی نہیں ہو رہا، شوہر اور بیوی میں اگر اتفاق پیدا ہی نہیں ہو رہا، اگر محبت الفت کا کوئی دستوری نہیں ہے، وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو کیا ساری زندگی ایک ساتھ لگے رہیں گے؟ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بھی رکھا ہے، مگر اس کی حدود، قیود، ضابطے خود باری تعالیٰ نے بتا دیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیے، احادیث میں واقعات موجود ہیں، ہم کو ان پر چلنا ہے۔ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھو اسلام کا، اسلام کا اصول، دوسرے مذاہب کی بات نہیں کر رہا، ہر مذہب کا اپنا کچھ اصول ہوتا ہوگا، غیر مسلموں میں اپنے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ہونے دو، آپ کو تو دین اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز، بحیثیت مسلم، ورنہ آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر یہ مسلم کا لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یہ لیبل لگا لو میری مرضی۔ لیکن
اگر مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق اپنے فیصلے مسائل کے، مشکلات کے کرنے ہیں، ورنہ نہ اللہ کو پسند ہوگی یہ بات اور نہ رسول اللہ کو. تو منہ کس کو دکھائیں گے پھر ہم اپنا؟ اور کیا ہوگا پھر اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں تو جب نکاح کے لیے پابندی کو اختیار کرنا پڑتا ہے، مثلا نکاح کے لیے کیا ہے؟ ایجاب و قبول. اسی طرح ہوتا ہے نا نکاح، ایک طرف سے ایجاب ہو رہا ہے، ایک طرف سے قبول ہو رہا ہے، پھر 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، بغیر اس کے نکاح نہیں ہوگا. تو یہ کرتے ہیں نا ہم، آخر بغیر اس کے تو نہیں کرتے نکاح، اس کو بھی ہم اپناتے ہیں. تو طلاق کے لیے بھی اصول کو اپنانا ہوگا کہ قرآن میں کیا اصول بتایا گیا ہے، حدیث میں کیا اصول بتایا گیا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. اور وہ تب کہ جب مشکل پیش آ جائے کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، زندگی گزارنا مشکل ہے، آپس میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جبر نہیں فرمایا کسی کے اوپر کہ نہیں پھر بھی لگے رہو ساری زندگی، نہیں. حتی الامکان حدیث پاک میں یہ اشارات ملتے ہیں شوہر کے لیے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ لو تو وہ اگر حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے تو اس کو برداشت کرو. جیسے کوئی غصے کو پی لیتا ہے تو پی جاؤ اور برداشت کر لو. ممکن ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ تمہیں اس کی ایک بات بری لگے تو کوئی دوسری بات اچھی بھی لگے، تو اس طرح بیلنس ہو جائے گا. چنانچہ اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع آ ہی گیا کہ دونوں کے درمیان آپس میں اتفاق ممکن ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق کا گنجائش، طلاق کا آپشن صرف 2 بار کے لیے ہے. یعنی تم نے ایک بار طلاق دی، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، جس میں گنجائش موجود ہے ایک طلاق کے اندر. تو اگر دینا ہی ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ 2 طلاقوں کا سسٹم جو اللہ نے بتایا اسی کو اختیار کرنا، کہ پہلے ایک طلاق دو، اور وہ بھی عورت کو اس کی پاکی کے پیریڈ میں طلاق دو، اور اس پیریڈ میں جس سے تمہارا اس کے ساتھ کوئی سیکشول ریلیشن شپ قائم نہ ہوا ہو، اس پیریڈ میں طلاق دو. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات غصے میں طلاق دی جاتی ہے. اب غصے میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ تو طلاق دے دیتا ہے، بعد میں بھلے پچھتاتے پھرے. تو زیادہ تر جو طلاق ہوتی ہے وہ غصے میں ہوتی ہے. اسی لیے فقہاء نے فتاویٰ میں یہ فرمایا کہ طلاق غصے کی بھی ہو جائے گی. کسی نے پوچھا کہ جی غصے میں طلاق، وہ تو غصے میں دی ہے، تو کہا کہ طلاق تو غصے میں تو ہوتی ہے اکثر، خوشی سے کون دے رہا ہے؟ تو اگر غصے سے دی اور اپنی مرضی سے دی تو ہو جائے گی. یہاں تک کہ نشہ میں بھی اگر طلاق دی ہے اور وہ نشہ تم نے خود کیا ہے، کسی نے تمہارے منہ کے اندر شراب کی بوتل نہیں انڈیلی، تم نے خود پی اور تم پر نشہ طاری ہو گیا اور تم نے اس میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اس کا فاعل تم خود تھے، اس کا محرک تم خود تھے اس نشے کا، کسی نے تم کو ڈنڈا مار کے نشہ نہیں پلایا تھا، اس لیے وہ طلاق ہو جائے گی. تو زیادہ تر طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں، مگر حکم شرع کا یہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان اتفاق اتحاد کا کوئی راستہ نہ بچے تو سوچ سمجھ کے طلاق دو. عورت کی طہر کے زمانے میں، یعنی جب وہ پاک ہو اس زمانے میں اس کو طلاق دو، اور وہ ایک دو. اور
رجوع کی نیت رہے اس میں کہ اگر گنجائش ہوئی تو دوبارہ مل جائیں گے. فی الحال طلاق ہے، وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، جس پہ دوبارہ آپ ایک دوسرے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ گنجائش شریعت نے رکھی ہوئی ہے، اپنی طرف سے نہیں بنائی کسی نے، شرع میں گنجائش موجود ہے آپ کے پاس. اور الطلاق مرتان جو فرمایا کہ طلاق 2 بار ہے، تو اس لیے کہ دوسری بار بھی آپ کے پاس گنجائش ہے. یہ اتنا بڑا ایک کرم اور رحم ہے مسلمان پر کہ آپشن رکھا ہوا ہے، گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اگر تم نے ایک طلاق دی تو بھی گنجائش موجود ہے. اب پچھتاوا ہو گیا اور دوبارہ ملنا چاہتے ہو اور آپس میں کمپرومائز بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، مل جاؤ، رجوع کر لو. دوسری طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی گنجائش موجود ہے. رجوع کرنا چاہتے ہو کر لو، تو کچھ بگڑے گا نہیں تمہارا. بگڑنا تو تب ہوتا ہے جب کوئی 3 طلاق دے دے اور بیک وقت دے دے، تو پھر تو وہ طلاق مغلظہ ہو جائیں گی، یعنی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر بھاگتے پھر ادھر سے ادھر فتویٰ ڈھونڈتے ہوئے اور یہ کہتے رہو ہمیں اب شرمندگی ہو رہی ہے. تو کیا کرے شرمندگی کو؟ محاورہ مشہور ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. پرانا محاورہ ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. کہ اب کیا ہوگا پچھتانے سے جب چڑیوں نے کھیت صاف کر دیا. پہلے حفاظت کرتے کھیت کی، پہلے تو تمہیں خیال نہیں ہوا، تم نے کھیل بنایا طلاق کو. کبھی کوئی کہتا ہے ہم نے تو مذاق میں دی تھی. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ مذاق کے لیے اور 50 چیزیں ہوتی ہیں، مذاق کے لیے تم کو طلاق ہی نظر آئی. کوئی کہتا ہے ڈرانے کے لیے دی تھی، تو ڈرانے کے لیے بھی صرف طلاق ہی نظر آتی ہے. ڈرانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. بات چیت بند کر دینا. ابھی آپ نے گزشتہ جمعہ کیا سنا تھا، اور اس سے گزشتہ جمعہ کیا سنا تھا آپ نے، کہ آپ کو 3 طریقے بتائے گئے تھے نا نافرمانی کی صورت میں، کہ اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہو تو آپ کے پاس 3 صورتیں بتائی تھی، اللہ نے بتائی تھی، قرآن میں بتایا اللہ نے سورۃ النساء میں، کہ آپ اس کو سمجھاؤ. نہیں سمجھتی ہے تو آپ اس سے الگ سو جاؤ، بستر کو الگ کر دو اپنے ایک ہی مکان کے اندر. اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو آپ ہلکی مار مارو. یہ تو اللہ نے آپ کو آپشن بتایا تھا. اس پر گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، میں ابھی دہرانا نہیں چاہ رہا، وقت نہیں ہے، صرف یاد دلانا چاہ رہا ہوں. تو ایسے ہی اب کوئی کہتا ہے میں نے تو ڈرانے کے لیے کہا، تو ڈرانے کے لیے تو تم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ناراضگی اختیار کر لو. چلو، جس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ذرا اپنے آپ کو ایسا کر لو کہ اس کو احساس ہو جائے کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے میری غلط بات کی وجہ سے. یہ بھی تو کر سکتے ہو، اپنے گھر بھی اس کو بھیج سکتے ہو، تب بھی کچھ نہیں بگڑے گا. یعنی طلاق تو نہیں ہوگی نا. کوئی اگر ویسے گھر بھیج دے کسی کو، بیوی کو، 1 سال تک گھر میں وہاں پڑی رہے اپنے، تو طلاق کہاں سے ہو جائے گی؟ جب تک طلاق دے گا نہیں تو طلاق تو نہیں ہوتی وہ. تو یہ ہے مسئلہ کہ کوئی کہتا ہے ڈراوے کے لیے دیا، پھر کوئی کہتا ہے مذاق میں دیا. حدیث پاک موجود ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی نافذ ہو جائیں گی. نافذ عمل کیا؟ ایک نکاح، کہ مذاق میں بھی کوئی کر رہا ہوگا نا، کوئی لڑکا لڑکی بیٹھ کر آپس میں ایجاب و قبول، اور 2 گواہ موجود ہوں گے تو نکاح ہو جائے گا. بعد میں کہتے رہے ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو مذاق کے لیے تم کو یہی بات نظر آتی ہے؟ بہت سے مذاق ہیں وہ کرتے رہو. یہ کون سا مذاق ہے؟ کھیل بنایا. تو نکاح حضور نے فرمایا مذاق میں بھی ہو جائے گا، طلاق مذاق میں بھی ہو جائے گی. اگر کوئی مذاق میں بھی بول دے اپنی بیوی کو میں نے تمہیں طلاق دیا، ہو جائے گی طلاق.
بعد میں کہتے رہو مذاق کر رہا تھا میں. ابے بے عقل، مذاق اسی چیزوں کا ہوتا ہے. احتیاط رکھنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، خاص کر غصے کے وقت، جھگڑے کے وقت، ناچاکی کے وقت بہت زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور تیسری چیز کون سی فرمائی حضور نے حدیث میں کہ جو مذاق میں ہو جائے گی؟ فرمایا وہ رجوع، واپس نکاح میں لے لینا. کہ اگر مذاق میں بھی واپس لے لیا تو ہو گیا رجوع، دونوں میاں بیوی دوبارہ بن گئے. اب یہ جو ہے، جو میں نے کہا کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دے کر اور اس کو چھوڑ دیا جائے عدت گزرنے کے لیے. اس عدت کے اندر اگر آپس میں صلح صفائی ہو گئی، دونوں طرف کے گھر والوں نے مل کر کوئی بات بنا دی، بہت اچھا ہے، پھر رجوع ہو جائے گا، دونوں پھر سے میاں بیوی کہلائیں گے. اب اگرچہ ان کے پاس آپشن صرف 2 اور طلاق کا رہے گا بس، کیونکہ طلاق 3 ہوتی ہے نا، تو ایک طلاق تو ہو ہی گئی، اب صرف 2 رہ جائیں گی. پھر کبھی کوئی دے دے گا، پھر دوسری ہو جائے گی، پھر دے گا تو پھر وہ تیسری ہو جائے گی. تو ایک طلاق دے، ایک ہی طلاق دینا یہی درست طریقہ ہے، جو ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں عدالتوں میں، وہاں پر منشی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی ایفیڈیوٹ کا پیپر بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر 3 طلاق لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دے دیتے ہیں، چلو ہو گیا کام. اس کے بعد پھر جب آنکھیں کھلتی ہیں، ہوش آتا ہے اور کچھ خیال آتا ہے، پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے بھی تو ہیں ہمارے، تو سب سے زیادہ ظلم تو بچوں پر ہوتا ہے طلاق کی صورت میں. شوہر بیوی سے بھی زیادہ بڑھ کے جو نقصان ہے وہ تو بچوں کا ہے، کہ جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے ویسی چکی میں پھنس گئے. پھر جب خیال آتا تو کہتے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، کہتے ہم تو شرمندہ ہیں. تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں، شرمندہ تمہاری شرمندگی اپنے پاس رکھو. مفتی کیا کرے، عالم کیا کرے، فتویٰ کیا کرے؟ تم نے اگر علم سیکھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے. ایک طلاق، اسی لیے میں نے کہا کہ 3 طلاق اگر کوئی دے گا تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا. کیوں دیتی ہے 3 طلاق؟ جب آپ کا کام ایک طلاق میں ہو رہا ہے تو کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ 3 طلاق ایک ساتھ دے دو؟ آپ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو. اگر آپ کو رجوع کرنا ہے تو کر لینا، اور نہیں کرنا یا خود بیوی کو ہی نہیں کرنا تو چھوڑے رکھو، عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن کم از کم ایک طلاق میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ دوبارہ رجوع کرنا چاہو عدت کے اندر تو ویسے رجوع ہو جائے گا بغیر تجدید نکاح کے. لیکن اگر عدت ختم ہو گئی اور آپ رجوع کرنا چاہو گے تو دوبارہ نکاح پڑھانا ہوگا، آپس میں دوبارہ مہر رکھنا ہوگا، اور پھر سے گاڑی شروع ہو جائے گی چلنا، نکاح پھر سے ہو جائے گا. تو یہ صرف ایک طلاق کی صورت میں ہے یا پھر 2 طلاق کی صورت میں. اس لیے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف، فرمایا بھلائی کے ساتھ روک لینا، کہ اگر تمہیں ضرورت ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو اس کو روک لو، بیوی بنا لو دوبارہ، وہ تمہیں شوہر سمجھ لے، بس گزارو زندگی، پچھلی بار پر تھوکو اور آگے چلاؤ گاڑی کو اپنی. اسی طرح اگر 2 طلاق ہے اس میں بھی گنجائش ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ بیک وقت 3 طلاق دے کر گناہ گار بھی بن جاتے ہیں اور پھر بعد میں ادھر سے ادھر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. کیا کرنا ہے، اب کیسے ہوگا، اب کیسے ہم مل سکتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، رات دن مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو کئی بار پہلے بھی مسائل بیان ہو چکے ہیں، کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، فتاویٰ میں موجود ہے. تو تم نے تو جاننے کی زحمت کی نہیں، تم نے تو خالی طلاق کا لفظ سن لیا ہوا ہے اور دے دیتے ہو. یہاں تک کہ کسی کو طلاق کا لفظ لکھنا بھی نہیں آتا اور وہ لکھ کے دے دیتا ہے، چلو ہو گیا. سمجھتے ہیں بہت دلیری کا کام کیا. یہ طلاق دینے والے جو ہوتے ہیں نا جذبات میں بہت، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی بہادری کا کام کر لیا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، معاشرتی اور گھریلو ماحول میں اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر غور نہیں کرتے. چنانچہ
اللہ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دینے کے بعد اگر آپس میں صلح صفائی ہو گئی ہے تو بس اچھے طریقے سے آپس میں رہو، روک لو بیوی کو. او تسریحم بِإِحْسَان، اب یہ فرمایا کہ نہیں اگر تم کو نہیں رکھنا تو پھر کیا کرو کہ پھر اچھے طریقے سے چھوڑو، یہ بھی فرمایا. او تسریحم بِإِحْسَان، اب احسان کا معاملہ جو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی اس کے بعد سے فوراً ہی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر اس کا کوئی سامان ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ جو بیوی اپنے گھر سے لائی تھی بیچاری اس کو بھی رکھ لیتے ہیں. شوہر نے اگر کوئی دیا ہوا ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں. حالانکہ طلاق کے اندر حکم کیا ہے شریعت کا کہ جو کچھ شوہر نے دے دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. اگر طلاق دیا ہے تو اگر بنگلہ دیا ہے تو دے دیا، واپس نہیں لے گا. گاڑی دی ہے تو دے دی، واپس نہیں لے سکتا. زیور دیا ہے دے دیا، واپس نہیں لے سکتا. شریعت نے منع کیا ہے کہ طلاق میں جو دے دیا سو دے دیا، وہ گفٹ ہو گیا، اس کا تحفہ ہو گیا. مہر بھی دے دیا وہ بھی نہیں لے سکتا. یہ صرف چیزیں جو واپس لینے کا ایک آپشن ہے یہ خلا میں ہے کہ اگر بیوی خود خلا مانگ رہی ہے، جیسے حدیث پاک میں ایک مثال موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر تھا ثابت بن قیس. تو جمیلہ نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. کہا کوئی مسئلہ ہے؟ بولا کوئی مسئلہ نہیں، پسند نہیں ہے، بس مجھے نفرت ہو گئی ہے، شکل پسند نہیں آ رہی. حدیث میں یہ ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا تو پھر اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، چھوڑ دے تمہیں، تم خلا لے لو اس سے، تو تمہیں اگر اس نے کوئی چیز دی ہے واپس کر دو گی؟ کہاں کر دوں گی. حضور نے اس کو بلوایا شوہر کو، کہا بھئی یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے. جب رہنا نہیں چاہتی تو آپ زبردستی نہیں روک سکتے عورت کو، لہٰذا تم نے اس کو باغ دیا ہے؟ ہاں باغ دیا ہے. حضور نے فرمایا اس کو باغ واپس کر. عورت کو فرمایا اس کا باغ اس کو واپس کر اور خلا لے لے. تو یہ حدیث میں واقعہ موجود ہے. اسی کو دیکھ کر فقہا نے، مفتیان اعظام نے یہ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر خلا ہوگی تو پھر مہر واپس ہی ہوگی. وہ اگر اس لیے کہ عورت کی طرف سے اگر خرابی ہے تو، اور اگر مرد کی طرف سے تو بہتر یہ ہے کہ مہر بھی واپس نہ لے، خلا دے دے. چنانچہ طلاق میں کوئی چیز واپس شوہر نہیں لے سکتا. اس لیے فرمایا او تسریحم بِإِحْسَان کہ اگر چھوڑنا ہے تو اچھائی کے ساتھ چھوڑو، بلکہ کچھ دے کر چھوڑو. فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں طلاق بھی دینا ہے نا تو عورت کو کوئی جوڑا دے دو، کچھ دے دو، کچھ دے کر چھوڑو، کیونکہ تم اس کی زندگی کو ایک طرح سے ابھی ایسا کر رہے ہو کہ جو بیچاری بس. ہمارے معاشرے میں تو آپ دیکھیں نا کہ طلاق یافتہ جو خواتین ہیں وہ ان کو کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو لبرل قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، طلاق ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں چھوڑو جاؤ دفع کرو. لیکن جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے تو طلاق ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے، بس اسی پر رہو، اور رجعی والی طلاق پر رہو تاکہ رجوع کی گنجائش ہو. ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا گناہ مت کرو، یہ گناہ ہے. مت دو طلاق، دینا ہی ہے نا، تمہارا کام ایک طلاق سے ہو رہا ہے، پھر کیا ضرورت پڑی ہے فوراً 3 طلاق ایک ساتھ دینے کی اور بعد میں ادھر ادھر بھاگنے کی کہ کون ہمیں فتویٰ دے سکتا ہے کہ ہم رہ سکتے ہیں ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.